اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہماری سب سے بڑی ضرورت وہ عمل کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک جملہ محدثین یہ نقل کرتے ہیں: قلیل خطباؤہ کثیر فقہاؤہ، کہ صحابہ میں مقرر نہیں ہوا کرتے تھے، خطیب تھوڑے ہوا کرتے تھے، باتیں کرنے والے تھوڑے ہوا کرتے تھے، لیکن دین کی سمجھ بوجھ اور بصیرت رکھنے والے سبھی ہوا کرتے تھے. فرمایا کہ وقت بدل گیا، اور وقت اس انداز سے بدلا کہ ہر آدمی کو باتیں کرنا آ گئی. ہر آدمی کے پاس لمبے چوڑے فلسفے ہیں، اور اگر ڈیبیٹ ہو جائے تو ہم کبھی بھی مقابلہ نہ ہاریں. کمپٹیشن میں ہم ہی جیتیں گے، چاہے وہ ایک رات کا ہو باتیں کرنے کا، چاہے وہ ہر روز کا ہو، اور چاہے وہ زندگی بھر کا ہو. اور آج یہی چیز ہے جو ہم اپنے پورے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہماری نشستیں، ہماری مجلسیں، ہمارے افطار ڈنر، ہمارے گھر کے ماحول کی بیٹھک اور چوک چراغ، سب جگہ یہی باتیں، اور صرف باتیں ہیں. ہماری سب سے بڑی ضرورت وہ عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اسی بات پہ کھڑا کرتے تھے، یہ عمل کرنے والے بنے. اب عمل کس چیز پہ کرنا ہے؟ عمل کے لیے انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت مذہب ہے. مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے عمل کی سب سے بڑی ضرورت مذہب ہے. اور ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو نقصان ہو، ضرر ہو. اور جب انسان کسی چیز کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ تگ و دو بھی کرتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے عرصے سے کوئی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے، چلا رہے تھے، چالان کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہماری ضرورت کیا ہو گئی؟ کیا ضرورت سمجھی ہم نے کہ ہمیں ہیلمٹ لینا ہے. اب ہم جب مارکیٹ میں گئے تو وہ بلیک میں مل رہا تھا، ہم نے کہا اسے بلیک میں لینا. کوالٹی اچھی نہیں تھی، ہم نے کہا پھر بھی لینا. مل نہیں رہا تھا تو ہم نے عارضی اور وقتی طور پر کسی سے لیا اور اپنا کام چلا. سیٹ بیلٹ لگانے کی عادت نہیں تھی، لیکن لگانے کی عادت کی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ لگانا ہے، نہیں تو چلان ہوگا. اور پھر نہ لگایا ہو، کیمرے کے قریب بھی گزر رہے ہوں
تو فوری یاد آ جاتا ہے، تو فوراً سیٹ بیلٹ نہ بھی لگائیں، کم از کم شو ضرور کر دیتے ہیں کہ ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ سامنے کیمرہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ جو بیٹھا ہے وہ کہتا ہے موبائل چھوڑو، چلانا ضرور۔ وہ کہتا ہے پہلے سیٹ بیلٹ لگاؤ، چلانا چاہتا ہے۔ یہ ہے ضرورت۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت وہ مذہب ہے، لیکن اب مذہب کو سامنے رکھ کے ہم اسی نقطۂ نظر سے سوچیں اور دیکھیں۔ ہم نے کیا نماز پڑھنے کو ضرورت سمجھا؟ قرآن کی تلاوت کو ضرورت سمجھا؟ نوافل اذکار اس کو ضرورت سمجھا؟ مسجد میں آ کر بیٹھنا اسے ضرورت سمجھا؟ دین سے آگاہی اسے ضرورت سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ اس لیے کہ ہماری نظر میں نماز کوئی ضرورت نہیں، اور اس کے چھوڑنے پہ کوئی نقصان بھی نہیں ہماری نظر میں۔ نگاہ نبوت سے دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغی والی نگاہ سے دیکھیں تو نگاہ نبوت یہ کہتی ہے کہ جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی، یہ فجر کی 2 سنتیں کل دنیا میں جتنا پیسہ، مال، دولت لوگوں کے پاس ہے اس سب سے بہتر اور افضل۔ نگاہ نبوت کہتی ہے کہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی وہ ہے جس نے صبح اٹھ کے فجر کی 2 سنتیں پڑھی۔ اور نگاہ نبوت نے جو دیکھا وہ قیامت کا دیکھا۔ ہماری نظر ہے قریب کی، کلا بل تحبون العاجلہ جسے قرآن یوں کہتا ہے۔ ہماری نظر ہے قریب کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ نگاہ نبوت ہے وہ دور کی نظر دیکھ رہی ہے، اور وہ دور کیا ہے؟ آخرت۔ نگاہ نبوت مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے صحابہ سے کہہ رہی ہے کہ میرے صحابہ، جس کی ایک عصر کی نماز چھوٹ گئی تو وہ سمجھے اتنا نقصان ہوا، گھر بھی، کاروبار بھی، اولاد بھی، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کا نقصان تھوڑا ہے، عصر کی نماز چھوٹنے کا نقصان اس سے زیادہ۔ تو نقصان ہم نے سمجھا نہیں، تو نقصان جب سمجھا نہیں تو آخر پھر ہم اس نقصان کے ازالے کے لیے کیسے فکر کریں گے؟ قرآن نے کہا جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا یہ لقمے نہیں کھا رہے ہیں، فرمایا کہ یہ آگ کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ نگاہ نبوت نے کیا دیکھا؟ نگاہ نبوت نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے پیٹ کے اندر وہ لقمے، وہ حرام کا مال، وہ بڑے بڑے سانپ بن کے پیٹ کے اندر پھر رہا ہے، آگ لگی ہوئی۔ نگاہ نبوت نے۔ تو ہماری سب سے بڑی ضرورت دین ہے، مذہب ہے، لیکن ہم نے اس ضرورت کو ضرورت ہی نہیں سمجھا، اس ضرورت کو اپنی زندگی کا حصہ ہی نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے اس کے ضرورت ہونے کا کئی اعتبار سے انکار کر دیا۔ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں
کئی موقعوں پر ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی ضرورت ہونے کا انکار ہی کر دیا، زبان سے بھی اور اپنے عمل سے، اور بلکہ مذہب کے نام سے، اسلام کے نام سے ہمیں الرجی ہے۔ اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ کی بات آئے، ہم کہتے بھائی ٹھیک ہے، اتنا کیا کرنا ہے مولوی بن کے، کیا ضرورت ہے اتنا دین کا لبادہ اڑنے، ہر ٹائم تسبیح ہاتھ میں پکڑی، ہر ٹائم دوپٹہ لپیٹا ہوا، کیا ضرورت ہے؟ ایک دنیا ہے، زندگی ہے، کو انجوائے کرو۔ تو اس طریقے سے کر کے ہم نے مذہب کی ضرورت کو غیر اہم سمجھا اور کہا مذہب تو بس یہ چند لوگوں کا کام ہے، جو ریٹائرڈ ہو جائیں ان کا کام ہے۔ اب یہ بتائیے کہ دور نبوت میں نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ کون پڑھاتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پڑھاتے تھے کہ ساری پڑھاتے تھے؟ کبھی کبھی پڑھاتے تھے کہ مستقل پڑھاتے تھے؟ تو ہم دین کو اس نظر سے کیوں نہیں دیتے؟ ہم دین کو اس نظر سے کیوں نہیں دیتے؟ داڑھی رکھنا یہ مولوی ہونے کی علامت ہے یا محمدی ہونے کی علامت ہے؟ لیکن ہمیں لبرل نظر آنا اچھا لگتا ہے، اور اگر یہی داڑھی فیشن بن جائے تو ہم رکھتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے یہ فیشن شروع ہوا تھا داڑھی رکھنے کا، تو ہم نے رکھنا شروع کر دیا۔ اور ہم نے اس ضرورت کو سمجھا نہیں، اور پھر ہمیں اس میں عار ہے، شرم ہے۔ دنیا کا یہودی داڑھی رکھے تو اسے شرم کوئی نہیں، وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرے تو اسے کوئی شرم نہیں، وہ دیوار گریا پہ جا کے پوری دنیا سے سفر کر کے دیوار گریا پہ جا کے عبادت کرے، مناجات کرے، اسے کوئی شرم نہیں۔ ایک عیسائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے عیسائیوں کے رسم و رواج کے مطابق بپتسمہ دیا جاتا ہے، سارے کام کیے جاتے ہیں، اس کو اپنا چرچ میں جانا برا نہیں لگتا، اسے اس سب پر فخر ہے۔ ایک سکھ ہے، اس کو اپنی پگڑی پہ فخر ہے۔ ایک عیسائی نن ہے، خاتون ہے، جس نے اپنے آپ کو عیسائیت کے لیے وقف کر دیا پوری زندگی، اسے حجاب لینے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ تو یہ ساری شرمیں آخر ہمارے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اگر ہم نے اس کو ضرورت سمجھا ہوتا تو ہم سب سے پہلے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے، سب سے پہلے ان چیزوں کی فکر کرتے۔ ہم نے اسے اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھا، جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی، جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ اور یہ مذہب ایسی چیز ہے کہ دنیا میں جب کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی ترقی نہیں تھی، اور آج بھی دنیا کے جن علاقوں میں کوئی اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، مذہب وہاں بھی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں آج بھی مذہب ہے، وہاں لائٹ ہے یا نہیں ہے، گیس ہے یا نہیں ہے، بجلی ہے یا نہیں ہے، مذہب ہے۔ ہم نے مذہب کو بس رکھ لیا ہے فارمیلٹیز کے لیے، بس
اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مذہب فارمیلٹی نہیں ہے، مذہب ایک لائف سٹائل ہے جس کو ہم نے زندگی بھر کے لیے اڈاپٹ کرنے کا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے حلف اٹھایا. یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہم نے یہ حلف اٹھایا، لیکن اس حلف کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ایک دن پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں جی دعا سے کیا ہوگا، لیکن پوری دنیا میں جس وقت حالیہ دنوں میں جنگ لگی ہے تو دنیا کے سارے پادری اکٹھے ہو کے وہ امریکن صدر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دے رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہم سب نے یہ ویڈیو دیکھی ہو. اسرائیل پہ اٹیک ہوئے اور یہودی جو ان کے پیشواں ہیں، لیڈرز ہیں، وہ سارے کے سارے مل کے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی دعاؤں سے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے وہی دعا مانگنا شرم ہے، عار ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا وہ ہمیں تھوڑا عجیب سے لگتا ہے، اس لیے ساری چیزیں یہ فارمیلٹی میں آتی ہیں. کوئی فوت ہو جائے جی دعا کرو، کیا دعا کی کوئی پتہ ہی نہیں. کہیں فیتا کاٹنا جی دعا کر لو، کیا کی کوئی پتہ نہیں. خوشی کا موقع ہے دعا کر لو، کیا کی کوئی پتہ نہیں. تو ہماری سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ مذہب ہے، اور اس چیز کو آج دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے. صرف مسلمان نہیں ہیں، دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے. اور مذہب کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے. اس کا اعلان یہ ہے اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے چھوڑنے سے کوئی یہ رہ نہیں جائے گا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. چھوڑ دو ٹھیک ہے، تمہارے سر پہ تھوڑی کھڑا ہوا اسلام، دین، ساری چیزیں. ہم کہتے ہیں نا ہم نے کون سا ٹھیکہ لیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کے حلف کو ہم حلف ہی نہیں سمجھتے، محمد الرسول اللہ کے عہد کو ہم عہد ہی نہیں سمجھتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہمارے رویے اس انداز سے ہوں گے تو پھر معاشرے میں خیر کیسے؟ پوری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ مذہب کی طرف آنا چاہیے، اور مذہب ہی ہماری ضرورت ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے گزشتہ دنوں میں ایک ڈبیٹ ہوئی تھی انڈیا میں مفتی شمائل ندوی کی اور جاوید اختر. بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، سنی نہیں ہے تو آپ کو علم ہوگا. اب وہ مفتی شمائل ندوی سے الجزیرہ چینل کے اوپر انٹرویو میں یہ پوچھا گیا کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، آپ نے ان کے مقابلے کے لیے کون سی کتاب ہے جو پڑھی ہے، یا کون سی کتاب ہے جس کو پڑھنا چاہیے؟ اب وہ جواب جب میں نے سنا تو وہ بڑی حیرانگی والا جواب. نے کہا کہ ایک امریکن نوجوان ہے، حمزہ اس کا نام ہے، اور اس کی کتاب ہے دا ڈیوائن ریالٹی. میں نے وہ پڑھی ہے اور اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں ان کے اشکالات کیا ہیں، اعتراضات کیا ہیں، اور ان کا جواب کیسے دینا. اب اس نوجوان کا اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو وہ آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ وہ آپ کو چوک میں کھڑا نظر آئے گا. 32-33 سال کا نوجوان ہے یہ، اور پہلے یہ بھی خدا کا منکر تھا. یہ چوک میں کھڑا نظر آئے گا، اس کے ایک طرف قرآن کریم کے کئی نسخے پڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے دین کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، اور انہیں بتا رہا ہے کہ قرآن ہے کیا. آج ہم بھی اپنے بچوں کے ویزے لگوانا چاہتے ہیں نا امریکہ کے، ماں باپ کتنی بڑی قربانی دینا چاہتے ہیں، اور بلکہ کتنے نوجوان ہم نے سمندروں کی لہروں کے حوالے کر دیے، 20-20 لاکھ روپیہ دے کے
کہ غلط طریقے کے ساتھ تم کسی طریقے سے بس انٹر ہو جاؤ، پیپر بن جائیں گے. انٹر ہونے کے چکر میں ہمارے کتنے نوجوان پانی میں ڈوب گئے. کیسے بے رحم ماں باپ. تو ہمارا نوجوان کہتا ہے میں وہاں جاؤں، میرے پیپر بن جائیں، بس سے اور کچھ نہیں چاہیے. وہاں کا نوجوان دنیا کے لیے ایک ایسی بک لکھ رہا ہے کہ جس بک میں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اور رب کے معاملے میں جو سوالات ہیں وہ ان کے سارے جوابات کی ڈیٹیل لکھا ہے. قرآن کا وعدہ بالکل سچا ہے. اللہ کی بے نیازی سے مجھے بھی، آپ میں سے ہر ایک کو ڈرنا ہے. کہیں اللہ نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں چل تم تو سائڈ پہ ہو نا، یہ بندہ زیادہ اچھا کام ہے، تم نے نہیں کرنا تو وہ کر لے. اور یہ ایک حقیقت ہے. تو ہمیں اس دین کو اپنی ضرورت سمجھنا، اور اسی کے لیے یہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیا گیا. قرآن کی صحبت میں اللہ تعالی ہمیں بٹھانا چاہتا. تراوی، قیام اللیل، تہجد، ذکر، اذکار، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کرنا چاہتا. اس لیے کہ تاکہ وہ روحانیت، وہ مذہب کا جو ہم نے صرف ٹچ رکھا ہوا ہے نا، اللہ کہتے ہیں اس کا رنگ چڑھ جائے. یہ ابھی بچے نے آیات پڑھی نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. فرمایا کائنات میں بڑے رنگ نظر آئیں گے، اور یہ رنگ ہے نا جن کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. کوئی یوٹیوبر ہے، یہ بھی ایک رنگ ہے. کوئی ٹک ٹاکر ہے، یہ بھی ایک رنگ ہے. کوئی فیملی ولاگر بغیرت ہے، وہ بھی ایک رنگ ہے. اور کوئی اور اس انداز سے ہے، وہ بھی ایک رنگ ہے. یہ سارے رنگ ہیں. اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. دنیا میں، کائنات میں سب سے خوبصورت، پسندیدہ، قابل قبول، اللہ کی نگاہ کے اندر سب سے عظیم جو رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے. وہ رنگ تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے. تمہارے بول میٹھے ہوں، تمہارے اخلاق اچھے ہوں، تمہارے معاملات پاکیزہ ہوں، تمہاری تنہائیاں پاکیزہ ہوں. تم گھر میں جاؤ تو اللہ کا رنگ نظر آئے. تم بازار میں جاؤ تو اللہ کا رنگ نظر آئے. تم مسجد میں ہو تو اللہ کا رنگ نظر آئے. اور تم دنیا میں ہو تو اللہ کا رنگ نظر آئے. اور تم موت اور نزع کی کیفیت میں ہو تو لا الہ الا اللہ سے اللہ کا رنگ نظر آئے. قبر کے اندر ہو تو مر ربک کے جواب کے ذریعے سے اللہ کا رنگ نظر آئے. اور قیامت میں کھڑے ہو تو قرآن کہے کہ یہ میرا پڑھنے والا تھا، اے اللہ اس کو نہیں بھیجنا جہنم میں، مجھے بھیج دے. یہ رنگ نظر آنا چاہیے. یہ رنگ اللہ کا مطلوبہ رنگ، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے ہم سے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالب. فرمایا کہ اللہ جو دینے والے ہیں نا وہ بڑا ایکسپینسو ہے، سستا نہیں ہے. اللہ جو دینے والے ہیں وہ بڑا ہی مہنگا ہے. اور کس طریقے سے مہنگا؟ آپ نے فرمایا کیا ویلیو ہے؟ فرمایا کہ ایک چھڑی کے برابر. یہ جیسے یہ ہے نا ایک کوڑا ہوتا ہے اتنا سا باریک سا. آپ نے فرمایا کہ اتنی جو جگہ ہوتی ہے نا، اتنی جگہ جنت کے اندر پوری دنیا بیچ دی جائے تو اتنی جگہ جنت کی نہیں ملے گی. اتنی جگہ جتنی پہ یہ آئے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بڑی ایکسپینسو چیز دینا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی چیز دینا چاہتا ہوں، اور تم ہو کہ اس طرف رخ ہی نہیں کرتے. تو ہماری ضرورت، ہمارے بچوں کی ضرورت، اور سب سے بڑی ضرورت، سب سے پہلی ضرورت، سب سے آخری ضرورت وہ دین ہے، مذہب ہے، روحانیت. اور اگر یہ دین نکل جائے، یہ مذہب نکل جائے، یہ روحانیت نکل جائے، تو پھر ہم دیکھیں ایپسٹین فائل کے اندر 9 سال کی بچی کا ریپ کر کے اس کی آنتیاں کھائی جا رہی ہیں. پھر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد لوگ بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں.
یہ مذہب نے سکھایا؟ مذہب روکتا ہے، چاہے عیسائیت ہے وہ بھی روکتی ہے۔ لوگ محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کے فرق بھول گئے۔ مذہب زندگی سے نکلے گا تو یہی کچھ ہے۔ تو آج دنیا میں اس چیز کی ضرورت دنیا محسوس کر رہی ہے۔ ڈنمارک کی 2 خواتین جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کسی نے پوچھا مسلمان کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا بس یہ قرآن ہمیں کہیں سے ملا تھا، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا اور جس دن وہ مکمل ہوا تو ہم بھی مسلمان ہوئے۔ یہ قرآن پڑھ کے میں نہیں مسلمان ہوا، میری زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا، میں نہیں مسلمان ہوا، کیونکہ میں نے کبھی اس نظر سے قرآن کو دیکھا ہی نہیں۔ میرے لیے تو یہ قرآن ہے صرف اور صرف مرنے کے لیے، جان نہ نکل رہی ہو تو سورۃ یاسین پڑھ لو۔ قرآن کوئی مردوں کے لیے تھوڑی آیا تھا، قرآن تو زندوں کے لیے آیا تھا۔ فوت ہو گیا ہے، فاتحہ پڑھ لو۔ دکان کی اوپننگ ہے، قرآن خوانی کر لو۔ شادی پہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس سے ایک دن پہلے قرآن خوانی رکھ لو۔ ہماری زندگی میں تو قرآن کا ٹچ صرف بس اتنا صحیح، تو قرآن ہمیں کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا، جبکہ وہ دنیا کو دے رہا ہے، پوری دنیا کو دے رہا ہے۔ دنیا اسے اپنے سینے سے لگا رہی ہے، اور ہمارے نزدیک سب سے بڑی جو الرجی کی وجہ ہے وہ دین ہے، اسلام ہے، مذہب ہے۔ اس لیے ہماری ترجیحات میں وہ دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آ رہا۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بچوں کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ان کی شادی کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے فرض ادا ہو گیا ہے۔ ان سے پوچھا جائے آپ کے بچے کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ سوچ میں پڑھتا ہے۔ سے پوچھا جائے آپ نے اپنے بچے کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا؟ اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ کیا پڑھایا؟ کیا سکھایا؟ کچھ بھی تو نہیں پڑھایا، کچھ بھی تو نہیں سکھایا۔ سب سے پہلا ہمارا اٹیک، بچوں کے پیپرز آئیں گے تو قرآن پہ آئے گا۔ قاری صاحب سے کہیں گے کہ بچوں کے پیپر شروع ہو رہے ہیں، اس لیے اب آپ نے ہماری طرف رخ نہیں کرنا۔ یہ بچہ جس نے یہ بات سنی ہے، یا یہ بچہ جس نے یہ رویہ دیکھا ہے، کل یہ مذہب کو بڑا ہو کے کیا اہمیت دے؟ وہ تو زندگی کے ہر معاملے میں کہے گا اس قرآن کو سائڈ پہ کرو، قرآن کو سائڈ پہ کرو۔ وہ ہر معاملے میں اسی طریقے سے اس کو سائڈ پہ کرتے کرتے یو ٹرن لیتے، دائیں بائیں ہوتے، لیفٹ رائٹ ہوتے ہوئے گزرتا چلا جائے گا، اور زندگی اس طریقے سے گزر جائے گی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری تربیت میں پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی۔ یہ تربیت میں آپ کمی کی بات کر رہے ہیں، تربیت تو ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس تربیت کی طرف تو ہم نے توجہ دی نہیں ہے۔ اور یہی حال ہماری بیٹیوں کا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وہ پڑھا رہے ہیں جو ان کی لائف میں، زندگی میں کبھی کام نہیں آنا۔ کس لیے؟ کہ رشتے اچھے ہو جائیں۔ اگر اس سے رشتے اچھے ہوتے، ملتے، تو آج جو گھروں کے مسائل ہیں تو پھر یہ کیوں ہیں؟ آج تو ہر بیٹی پڑھی لکھی ہے، آج تو ہر بیٹا پڑھا لکھا ہے، تو پھر طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ پھر گھروں میں تشدد کیوں ہے؟ پھر یہ خودکشی کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ پھر یہ جو برداشت ہے یہ کیوں کم ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ جو تربیت کی چیز تھی، جس نے دل کو ٹھنڈا کرنا تھا، جس نے جذبات کو کنٹرول دینا تھا،
جس نے ہمیں دنیا کی اونچ نیچ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سکھانا تھا، وہ قرآن تھا، وہ ہم نے نکال دیا اندر سے، اس کی اہمیت نکال دی، اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ تو جب ہم اسی رویے کے ساتھ چلتے رہیں گے تو جتنا دور جائیں گے اتنی واپسی مشکل ہوگی، جتنا دور نکل جائیں گے اتنی واپسی مشکل ہوگی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس مبارک رات کے صدقے میں یہ عزم کریں، ارادہ کریں، اور اس کو بار بار پکا کریں، بار بار اس کی تجدید کریں۔ جو اللہ سے معاہدہ ہے، جو اللہ سے عہد ہے، اس کی بار بار تجدید کریں۔ ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ جب ان کی میعاد پوری ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ ہوتے ہیں، رینیو ہوتے ہیں۔ ہم اس وعدے اور عہد اور معاہدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، اس مجلس سے، اس نشست سے اٹھیں کہ ہم دین کو اپنی ضرورت بنائیں، ہم دین کو اپنی اولاد کی زندگی کی پہلی ترجیح بنائیں، ہم دین کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے نمبر پہ رکھیں گے، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ہیں کمزور، معاشرے کی سختیاں، معاشرے کے معاملات، مسائل، اللہ ہم ان کا سامنا کرنے سے قاصر ہیں، کمزور ہیں، اندر سے بھی کمزور ہیں، معاشرہ اور ماحول بھی ایسا ہے کہ اللہ آپ ہمت دے دیں، آپ طاقت دے دیں، آپ مجھے کھڑا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو دین کے لیے مانگی جائے اس کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو اس معاہدے کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ ہم اللہ سے جڑیں اور اس کی تجدید کریں، بار بار، ہر ہفتے میں اس کا جائزہ لیں، ہر مہینے میں اس کا جائزہ لیں۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر ہماری اولاد، ہمارے گھر کا ماحول، ہماری یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اس سرکل کے اندر آ جائیں گی جس میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس کو یوں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے یہ جو دین کا سرکل ہے اس کے اندر آ جائیں۔